اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں بڑا عمل بنوں، میری جنات سے جان چھوٹ جائے، تو اسے اگر وہ سمپل 2-3 طریقے ہیں، صرف یا جبارو یا قہرو کر لے۔ کچھ ہمارے دانشور عجیب سی بات کرتے ہیں، میں بڑی معذرت ادب سے آدمی کہوں گا کہ تسبیح نہ کچھ نہیں ہوندا، میں ان کو بڑے ادب سے انہیں کہوں گا اور تسبیح سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، میرا ذکر کثرت سے کرو لعلکم تفلحون، اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو۔ ایک بندہ گونگا ہے، وہ رب کا فقیر بننا چاہتا ہوں، اس کے پاس لفظ ہے ہی نہیں، لفظ ہی نہیں۔ ہاں، ایک بندہ فالج زدہ ہے، زبان گونگ ہو گئی ہے، وہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے اگر لفظوں سے رب مانتا ہو تو پھر یا تو شاہ ولی اللہ کی بات مانے گا، یا امام غزالی کی مانے گا، ابن عربی کی، یا مولانا روم کی، یا علامہ اقبال کی، یا بڑے بندوں کی جو بولتے ہیں۔ میرے پاس ہزاروں لوگ ایسے ہیں، نشئی تھے، شرابی تھے، زانی تھے، کبابی تھے، جب اللہ کے ذکر پہ لگایا، اللہ کے ذکر کی حلاوت قطرہ 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 جب اس کی روح مترا ہے نا، کہتا ہے دل ہی نہیں کرتا، وہ نشہ کرنے دل ہی نہیں کرتا۔ ذکر اذکار جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا شعور، لا شعور، تحت شعور چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دشمن اور اپنے کے لیے یکساں مہربان نہیں ہوتا تو فقیری نہیں ملنی، یہ نور نہیں ملنا، یہ روشنی نہیں ملنی، یہ کن فایا کن دی چھڑی کنوں ملنی ہے۔ جنہیں جویں کسی نے پوچھا تھا کہ فقیر کیا ہوتا ہے، تو میں کہتا یار فقیر جو ہوا کی طرح سب کو ملے۔ اس میں بھی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ تو ہو گئے بزرگ تھے اور اتنے پڑھنے پڑھانے والے تھے، تو نارمل انسان بھی جنہوں پہ حکومت کر سکتا ہے؟ ہاں، بڑی پیاری آپ نے بات کی۔ جب بھی کوئی انسان ظاہر اور باطن کا تضاد دور کرتا ہے، رولا کہاں ہے؟ ظاہر مشکل کام ہے، ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ یہ اندر جو سپولیے بیٹھے ہیں، فرعون بیٹھے ہیں، بھیڑیے بیٹھے ہیں، تکبر، نفرت، شہوت، لالچ، غرور، انا ذات میری، بالکل صحیح، جب کہ ان کو مار لیتا ہے اور سر سے پاؤں تک خود کو الہی رنگ میں ڈھال لیتا ہے، الہی رنگ میں اور اپنی زندگی کی ہر سانس اس کے تابع کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح، طے ہو گیا۔ پھر وہ اس مقام پہ آتا ہے، یہاں میں ذکر اذکار، اگر کوئی ایسی کیفیت پا لیتا ہے تزکیہ نفس کے بعد، اور اگر کوئی بندہ یا جبار ہو، میں نے کئی دوستوں کو کرایا ہے، یا رقیب ہو، یا حفیظ ہو، یا جبار ہو، یا قہار ہو۔ جبار ہو یا قہار ہو، وہ تو بڑا جلالی نام، میں نے ایک دوست کو ہم نے ایک دفعہ ورد کرایا، پتوں کی وہ دوست تھا ہمارا، تو جب نا اس نے کہتا جی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ میں نا اس سے بڑا اللہ کا نام کوئی ڈالے، جلالی نام ہے۔ ہم نے اسے کہا یار تم نا یا جبارو 12,500 دفعہ کیا کرو۔ کہتا 10واں کا 12واں دن تھا، محلے سے 2 گھر آ گیا، کہتے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں رات کو کھڑکھڑ ہوتی چیزیں ہوتی ہے، یعنی کہ جنات کو وقت پڑ گیا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں بڑا عمل بنوں، میری جنات سے جان چھوٹ جائے، تو اسے اگر وہ سمپل 2-3 طریقے ہیں، صرف یا جبارو یا قہرو کر لے، اس سے پہلے یا رقیب کر لے، یا جبارو یا قہرو 12,500 دفعہ 41 دن کر لے، اس کے بعد صرف 3 تسبیح عمل ورد میں رکھے، یقین کرے یا جبارو یا قہرو کا عمل اشارے کر کے مریض سے جن کو نکال دیتا، کسی گھر میں گئے جن بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ نبی فرماتے تھے جس گلی میں جاتے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا تھا، تو جس گلی میں چلا جائے انسان الہی رنگ میں رنگنے کے بعد، یا جبارو یا قہارو یا رقیبو یا حفیظو کا وظیفہ کرنے کے بعد، باقی سارے پیرامیٹرز پورے کرنے ہیں، سارے فرائض اور سارے چیزیں ساری پوری کرنی ہے۔ اس میں پہلے بھی بتایا تھا، اگر تزکیہ نفس نہیں کرتا، اگر کوئی دشمن اور اپنے کے لیے یکساں مہربان نہیں ہوتا تو فقیری نہیں ملنی، یہ نور نہیں ملنا، یہ روشنی نہیں ملنی، یہ کن فایا کن دی چھڑی کنوں ملنی ہے۔ جنہیں جویں کسی نے پوچھا تھا کہ فقیر کیا ہوتا ہے، تو میں کہتا یار فقیر جو ہوا کی طرح سب کو ملے۔ ہوا سب کو ملتی ہے، اس میں دوست دشمن کوئی تمیز سب کو ملتی ہے۔ زمین بن جائے، زمین سب کے لیے اناج گوا رہی ہے، پانی بن جائے، پانی سب کو پیا جا رہا ہے۔ رب کی طرح جب وہ بندہ مہربان نہیں ہو جاتا، وہ میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 40 سال سے تسبیحاں، میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں نے یہ سبق روٹ کر لیا، میں نے یہ سبق روٹ کر لیا، میں نے یہ، اور میں کہا یار مجھے تو 80 لاکھ پہ الحمدللہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی مل گئی تھی، اور تمہیں یہ سبق روٹ میں کر کس لیے رہا ہوں؟ کہتا میں نے اپنے خاندان کو سیدھا کر دینا ہے۔ اگر ٹارگٹ ہے، اگر مشن ہے، اگر انسانوں کو نقصان پہنچانا ہے، پاور کم ملتی ہے۔ میں ایک اور یہاں پہ کروں گا، کچھ لوگوں کو میں یہاں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ بغیر پڑھائی کے بھی پاور مل سکتی ہے اگر الہی رنگ میں رنگے جائیں۔ ایک اس کی اور میں دیکھیں نا، ایک بندہ گونگا ہے، وہ رب کا فقیر بننا چاہتا ہوں، اس کے پاس لفظ ہے ہی نہیں، لفظ ہی نہیں۔ ایک بندہ فالج زدہ ہے،
زبان گونگ ہو گئی ہے, وہ تو بول ہی نہیں سکتا. ہاں. اس کا مطلب ہے اگر لفظوں سے رب مانتا ہو تو پھر یا تو شاہ ولی اللہ کی بات مانے گا, یا محمود علی کی مانے گا, ابن عربی کی, یا مولانا روم کی, یا علامہ اقبال کی, یا بڑے بندوں کی جو بولتے ہیں بولتے ہیں جن کو لفظوں کی جادوگری آتی ہے. بالکل صحیح. رب تو نہیں ہے, رب تو وہ گڑگڑیے والی بات کہ اللہ میرے کول ہوندا میں تیرے بال سیدھے کرتا. بالکل صحیح. واہ واہ واہ. رب کیا, رب پیار, نیت, آپ کا تقوی, آپ کی عقیدت مانگتا ہے. جب آپ کو ذکر اذکار کرتے ہیں, ذکر اذکار کے فائدے بے شک, کیونکہ اللہ خود کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک کچھ ہمارے دانشور عجیب سی بات کرتے ہیں. میں بڑی معذرت ادب سے آدمی کہوں گا کہ تسبیح اللہ کچھ نہیں ہوندا, میں ان کی بڑے ادب سے انہیں کہوں گا اور تسبیح سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. کیونکہ یہاں میں کلیئر کر دوں, کچھ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں کہ تسبیح اللہ کچھ نہیں ہوندا. تسبیح کرتی کیا ہے؟ جب مثلا میں دن رات آپ کا نام لیتا ہوں, عرفان 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 لیتا ہوں, تو شعوری لا شعوری طور پہ میں آٹومیٹکلی آپ کا گرویدہ ہو جاؤں گا, کنیکٹ ہو جاؤں گا. جب میں رب رب کروں گا, دستک دوں گا بار بار, تو رب تو کہتا ہے میں 70 ماہوں سے زائد فیق ہوں. کسی ایک صفت کا رب کی کسی ایک صفت کو ریپیٹ کر رہا ہے, یا حیو یا قیوم کرتا ہوں, یا ذل جلالہ والی کلام کرتا ہوں, یا رحمان یا, تو رب تو کہتا ہے میں ماں سے زائد فیق ہوں. دوسری بات ہے, اگر اس تسبیح ذکر اذکار کے دوران ہمارے اندر کوئی کج ادائیاں, کوئی ٹیڑھے پن ہے تو سیدھا کر دے گا, وہ سیدھا کر دے گا. واہ واہ واہ. مان لیا ہمارے اندر کچھ ٹیڑھے پن ہے, ہوں گے ہر کسی کے اندر. آپ کر رہے ہیں رب کا ذکر, پھر اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, میرا ذکر کثرت سے کرو لعلکم تفلحون. اگر فلاح چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, تو میرا ذکر فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم, میرا ذکر کرو, تم اپنا کرو. یہ کیسے ممکن ہے کہ رب کا آپ نام لیں؟ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں, میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں, اور اس کی زندگی چینج نہ ہو. میرے پاس ہزاروں لوگ ایسے ہیں, نشئی تھے, شرابی تھے, زانی تھے, کبابی تھے, جب اللہ کے ذکر پہ لگایا, اللہ کے ذکر کی حلاوت قطرہ 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 جب اس کی روح اترا ہے نا, کہتا ہے دل ہی نہیں کرتا, ہن نشہ کرنے دل ہی نہیں کرتا, ہن اللہ دا نام لینے دل کرتا ہے, ہن اپنی بیوہ ماسی مینوں یاد آ گئی, مینوں بیوہ خالہ یاد آ گئی, مینوں یتیم یاد آ گیا. دل پھرتے جاتے, دل کیسے پھرتے ہیں جب قطرہ قطرہ ذکر کرتے ہیں بغیر. پھر ایک بندے ہمارے پاس آ گیا, اس کو پھر انسانی نیچر ہے, ہم ذکر اذکار کر کے انسان کو رب کی طرف راغب کرتے ہیں. بندہ میرے پاس آتا ہے, میں کہتا ہے تسبیح پڑھ, پہلے دن میں نہیں اسے کہتا ہے نماز پڑھو فلاں فلاں فلاں. اچھا, بندے کی اعتراض کرتے کہ میں کہ یہ بندہ نا مولویوں سے بھاگا ہوا ہے, اس کو ذکر کرنے دیں, جب قطرہ نور آئے گا آپ پہ مسیتے جائے گا, خود ہی چیزیں ٹرانسفارم آپ پہ چیٹی کہ کچھ بات کرتے میں پھر کہتے ہیں یار عشاء دی نماز شروع کر, کہتے ہیں جی عشاء نے سکون آ گیا ہے, میں کہ یار ان سویر دی کر دے. انہیں ایسا تھا کہ صوفی کیوں کامیاب ہوتا ہے, وہ پیار سے محبت سے ڈالتا ہے, وہ چھڑی نہیں پھالیندہ تو کافر ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بندہ کہتا کہ من پیچھے پہ گیا آکے. تو اسی طرح ذکر اذکار کے بارے میں جو دیوار نہیں کھڑی کرتا, پل بناتا ہے, دیواریں توڑتا ہے, وہ جوڑتا ہے. وہ وہی بات نا جو ہمارے بابا فرید شہنشاہ کے پاس کوئی لے کے آیا تھا خربوزہ چھری لے کے آتا ہے, انہوں نے کہا نہیں میں نے سوئی لا کے دو. انہیں کیوں سوئی؟ انہوں نے کہا دھاگا لا کے دو, میں سینے والا ہوں, جوڑنے والا ہوں, چھری میں نے نہیں استعمال کرنی. اسی طرح ذکر اذکار جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا شعور, لا شعور, تحت شعور چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر رب کو ترس آتا ہے, پیار آتا ہے نا, دستک دیے جا رہا بندہ, دستک دیے جا رہا. پھر اگر ہمارے اندر کوئی منافقتوں کے جھول ہے تو اللہ وہ بھی دور کرتا ہے. بالکل صحیح.